حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ سے نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد. روزہ اور قرآن، شفع یشفع سفارش کرنا، یشفعانی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مثنیٰ کا صیغہ استعمال ہوا ہے دو کے لیے. الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے. ان کی سفارش کس انداز سے ہوگی؟ یقول الصیام، روزہ کہے گا اے رب، اے میرے رب، انی منعتہ الطعام. منع یمنع، منع کرنا، روکنا. منعتہ میں نے روکا، منعتہ میں نے اس کو روکا، منعتہ الطعام میں نے اس کو کھانے سے روکا. اور پھر جملہ اسم میں کنورٹ کیا تو انا اور پھر انی منعتہ الطعام والشہوات، اور خواہشات سے میں نے اس کو روکا کھانے سے اور خواہشات سے. بالنہار، دن میں. بات جو ہے یہاں پر فی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، دن میں. اور پھر وہ کہے گا فشفعنی فیہ، تو میرے رب تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. وَيَقُولُ القرآن، اور قرآن کہے گا مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، میں نے اسے رات میں سونے سے روکے رکھا. فَشَفِّعْنِي فِيهِ، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. پھر آپ نے فرمایا کہ فَيُشَفَّعَانِ، شفع یشفع باب تفعیل ہم پڑھ چکے ہیں، اس سے مجہول پھر آپ بنائیں گے مضارع مجہول کا یشفع، تو یشفعان، بس ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. ثلاثی مزید فی ابواب میں آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنا تیسرا باب، باب مفاعلہ، اس کا آغاز کرنے لگے. مفاعلہ، باب افعال ہم پڑھ چکے ہیں، باب تفعیل ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم تیسرا باب، باب مفاعلہ پڑھنے لگے. اس لفظ سے، اس باب کے نام سے اس کو 3-4 مرتبہ دہرائیں اپنی زبان پر تو یہ باب آپ کی زبان پر انشاءاللہ تعالی آسان ہو جائے گا. مفاعلہ، مفاعلہ. فا عین لام کو اگر میں اس میں سے نکالوں ڈائی نکالنے کے لیے اس باب کے نام کی، تو کچھ ایسی شکل آتی ہے. فا عین اور لام، کیونکہ عربی زبان میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 99.99% افعال ایسے ہیں، آپ الفاظ کہہ لیں، تھوڑی سی پرسنٹیج کم کر لیں، جن کا کوئی نہ کوئی 3 حروف پر مشتمل مادہ ہوتا ہے. ہاں جی، اب اس وزن پر بولے جانے والے اردو زبان میں الفاظ، ان کو ذہن میں لاتے ہیں. اب ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو مزید فی باب میں سے باب استعمال ہوا ہے وہ باب افعال ہے. پھر باب تفعیل بھی استعمال ہوا ہے. اب جو ہم آگے جائیں گے اب باب کم ہوتے جائیں گے، اس لیے اس کی جو ایگزامپلز آپ کے سامنے آئیں گی وہ اتنی زیادہ آپ کے لیے کامن نہیں ہوں گی. ورنہ باب افعال اور باب تفعیل کی بہت ساری ایگزامپلز آپ نے دیکھا اکثر آپ قرآن مجید کی تلاوت میں سنتے ہیں. تو اس حوالے سے اس ٹاپک کو انشاءاللہ تعالی ہم اسی طریقے سے ہر مادہ ڈسکس نہیں کریں گے، صرف کنسیپٹ دے کے میں آپ کو انشاءاللہ تعالی آگے لے کے چلوں گا. بہرحال اس وزن پہ بھی ہم اردو زبان میں بہت سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں. مثلا مقابلہ، مباحثہ، مناظرہ، مشاہدہ، پھر مشاعرہ، اس کے بعد مطالبہ،
معاشرہ، یہ بہت سارے الفاظ ہیں، مقاتلہ، مظاہرہ، مکالمہ، معالجہ، معانقہ، مطالبہ، یہ بہت سارے الفاظ ہیں جو آپ باب مفالہ کے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو باب مفالہ اس باب کا ماضی اور مضارع. اب اگلا سٹیپ جو ہے وہ کس وزن پہ آتے ہیں، وہ میں وزن آپ کے سامنے دونوں لکھتا ہوں. فعل یفاعل، فعل یفاعل، فعل یفاعل. فا عین لام کے علاوہ زائد حرف ڈھونڈے، الف. تو یہ تیسرا باب ہے جس میں ایک ہی حرف زائد ہے جو کہ الف ہے. باب فعل میں حمزہ تھا، باب تفعیل میں عین کلمہ جو تھا وہ شد والا تھا، یعنی 2 مرتبہ آیا تھا، اور باب مفعلہ میں اب الف آپ کا زائد ہے. اب یہ دیکھیں جو الف ماضی میں زائد ہے وہ آپ دیکھیں گے مضارع میں بھی زائد ہے. فعل یفاعل، فعل یفاعل. پھر مصدر جو ہم حالت نصب میں بولیں گے مفاعلتن. کیا اس باب کا ایک اور مصدر استعمال ہوتا ہے؟ فعالن. اس طرح باب تفعیل کے 2 مصادر میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، ایک تفعیلن اور دوسرا تفعلتن. اس طرح باب مفعلہ کے بھی 2 مصادر ہیں، مفعلتن یا فعالن. کچھ الفاظ آپ کو اس مصدر پہ رکھیں گے وزن میں تو سمجھ میں آ جائیں گے، کچھ اس پہ سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کو اب ہم سامنے رکھتے ہوئے پہلے ہم گردان کر لیتے ہیں ماضی کی، پھر مضارع کی. فعلا سے گردان کریں تو فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. ٹھیک ہے، وہ الف کو لازمی آپ نے ادا کرنا ہے کہ جلدی میں اس کو نہ بھول جائے. پھر مضارع یفاعلو، پہلا صیغہ بتانے کی ضرورت ہے. یفاعلو، تفاعلو، تفاعلو، افاعلو، نفاعلو. یفاعلانی، تفاعلانی، تفاعلانی، تفاعلانی. یفاعلونا، یفاعلنا، تفاعلونا، تفاعلنا، تفاعلین. یہ ہمارا باب مفعلہ. اب اس باب کی خصوصیت کیا ہے؟ ہر باب کی مختلف خصوصیات ہیں. اس باب کی سب سے اہم خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مشارکت کا مفہوم پایا جاتا ہے، جو کہ آپ دیکھیں گے کہ اسی وزن پہ ہے مشارکہ. ہم اردو زبان میں اس وزن پہ آنے والے الفاظ کو عام طور پر لمبی تا کے ساتھ ادا کرتے ہیں. مشارکہ، مشارکت، مزاربہ، مزاربت. ٹھیک ہے، منافقہ، منافقت. تو یہ سارے الفاظ اسی باب سے آتے ہیں. اس میں مشارکت کا مفہوم پایا جاتا ہے. اب سوال پیدا ہوگا کہ مشارکت کسے کہتے ہیں؟ مشارکت کسی فعل میں 2 اشخاص یا 2 گروہ کا اس طرح شامل ہونا، کسی کام میں 2 افراد یا 2 گروہ کا اس طرح شامل ہونا کہ ایک فاعل ہو اور دوسرا مفعول ہو، یہ مشارکت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ مشارکت کا مفہوم ہوگا. تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں. یعنی اس میں جو اس کی اہم خصوصیت ہے، کسی بھی کام میں 2 افراد یا 2 گروہ شامل ہوں گے. ایک کی حیثیت فاعل کی ہوگی، دوسرے کی مفعول کی ہوگی. ٹھیک ہے، اس کی سمپل سی ایگزامپل پہلے میں آپ کو دیتا ہوں، بلکہ سٹارٹ ہی لے لیتے ہیں. اس میں ڈائی اس کی بنانے کے لیے فا ان لام کو میں ہٹاتا ہوں آپ کے سامنے سے، تو ماضی کی ڈائی آپ کے سامنے تیار ہے. مضارع کی ڈائی، یہ مضارع کی ڈائی. ہاں جی، خاص سواد میم ایک مادہ سمپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. خاصما، یخاصمو، جھگڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب جھگڑا ظاہر بات ہے ایک بندہ نہیں کر سکتا،
اس میں دوسرا بھی شامل ہوگا. ٹھیک, تو ایک ہی حیثیت فاعل کی ہوگی, دوسرے کی مفعول کی ہوگی. جیسے ہم کہیں گے کہ زید نے حامد سے جھگڑا کیا, تو ہم کہیں گے خاصما زید حامدن, زید نے حامد سے جھگڑا کیا. ٹھیک, تو اس اعتبار سے اس باب کی جو ہے خصوصیت ہے وہ مشارکت ہے. اب قرآن مجید کے مادے جو ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. جیم ہاتھ دال, جاہدہ یجاہدو, جاہدہ یجاہدو مجاہدتن, مجاہدہ آپ سمجھتے ہیں, اور اس وزن پہ بھی ڈالیں گے تو لفظ فوری طور پہ کھل جائے گا جہادن. ٹھیک ہے, مجاہدہ یا جہاد, اور معنی آپ کو اس کے معلوم ہے. پہلے گردان کر لیں جاہدہ سے. جاہدہ, جاہدہ, جاہدو, جاہدت, جاہدتا, جاہدنا, جاہدتا, جاہدتما, جاہدتم, جاہدتی, جاہدتما, جاہدتن, جاہدتو, جاہدنا. یجاہدو, تجاہدو, تجاہدو, اجاہدو, نجاہدو. یجاہدانی, تجاہدانی, تجاہدانی, تجاہدانی. یجاہدونا, یجاہدنا, تجاہدونا, تجاہدنا, تجاہدینا. ٹھیک ہے, بنیادی معنی تو ہوتے ہیں اس کے کوشش کرنا. ٹھیک, اس نے کوشش کی, جاہدہ. جس نے کوشش کی, من جاہدہ. وہ کوشش کرتا ہے, مضارع میں آ جائیں گے یجاہد. وہ کوشش کرتا ہے اپنی جان کے لیے, اپنے نفس کے لیے. اپنا نفس, وہ کے لیے اپنا لفظ استعمال کریں گے تو نفسو ہو. ٹھیک ہے, میں اپنی جان کے لیے لفظ استعمال کروں گا تو نفسی. آپ سے مخاطب ہو کے میں کہوں گا کہ آپ اپنی جان کے لیے کوشش کرتے ہیں تو نفسو کا. ٹھیک ہے, یعنی اس طرح استعمال ہوں گے لفظ. تو وہ اپنی جان کے لیے, اپنے نفس کے لیے کوشش کرتا ہے. یجاہدو لنفسہ, اپنی جان کے لیے. تو من جاہدہ, جس نے کوشش کی تو اپنے لیے کوشش کرتا ہے وہ. ٹھیک, تو جاہدہ یجاہدو جہادن یا مجاہدتن. جیم دال لام, جادلہ یجادلو, جادلہ یجادلو مجادلتن, جدالن. جدال بھی لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. مجادلہ آپ کو قرآن مجید کی سورہ مبارکہ مل جائے گی, سورۃ المجادلہ. ٹھیک ہے, اچھا اب گردان. جادلہ, جادلہ, جادلو, جادلت, جادلتا, جادلنا, جادلتا, جادلتما, جادلتم, جادلتی, جادلتما, جادلتن, جادلتو, جادلنا. یجادلو, تجادلو, تجادلو, اجادلو, نجادلو. یجادلانی, تجادلانی, تجادلانی, تجادلانی. یجادلونا, یجادلنا, تجادلونا, تجادلنا, تجادلینا. جادلہ یجادلو جدالن یا مجادلتن, اس کے معنی بھی جھگڑنا کے ہوتے ہیں, جھگڑا کرنا. ٹھیک ہے, وہ جھگڑا کرتی ہے, اس کی عربی کیا ہوگی؟ وہ جھگڑا کرتی ہے. یجادلو تجادلو, ساتھ ہی علامت مضارع تا کے ساتھ آ جائے گا تجادلو. وہ جھگڑا کرتی ہے تجھ سے. تجادلو کا اب الفاظ لیں سورۃ المجادلہ کے ابتدائی, وہ آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. قد سمع اللہ, قد سمع اللہ قول التی تجادلک, یقیناً سن لی اللہ نے اس مؤنث کی بات. یعنی آپ الفاظ سامنے رکھیں گے تو زیادہ کلیئر ہو جائیں گے.
سمع سمپل، اللہ فاعل، اللہ نے سن لیا، قد سمع اللہ، اللہ نے سن لی ہے، اللہ نے سن لیا ہے، قول مفعول کے طور پہ آ گیا. اب یہ مرکب اضافی کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، یعنی التی تجادلک کا قول، یعنی وہ جو جھگڑتی ہے تجھ سے اس کی بات. ٹھیک ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ قولہ جو ہے وہ ہلکے اعراب کے ساتھ آپ کو نظر آیا کیونکہ مرکب اضافی کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. التی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور آگے اس لیے تجادلو آپ دیکھ رہے ہیں. تو قد سمع اللہ قول التی تجادلک، جو جھگڑتی ہے تجھ سے، اور خطاب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو جو جھگڑتی ہے آپ سے، فی زوجہا، اپنے زوج کے بارے میں. ٹھیک ہے، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکایت کرتی ہے. اب اس میں ان آیات کو ذرا مزید سمجھنے کے لیے ہم ایک مادہ اور اسی باب سے ڈسکس کر لیتے ہیں، زا ہا اور را. زا ہا را، اس سے کیا بنے گا؟ ظاہرہ یظاہر، ظاہرہ یظاہر، مظاہرتن یا ظہارن. اب اس کو ظہار کے معنی میں لیں گے تو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. ظہار کسے کہتے تھے؟ ظہار زمانہ جاہلیت میں عرب جو ہے ان کی رسم تھی کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی سے ناراض ہوتا تھا تو اسے غصے میں آ کر اسے ظہار کر لیا کرتا تھا. یعنی اور ظہار کرنا کیا ہوتا تھا؟ وہ اپنی زبان سے الفاظ ایسے نکالتا تھا، الفاظ کچھ یوں ہوتے تھے، انتی علیہ، اس کو ٹرانسلیٹ آپ کر سکتے ہیں، انتی علیہ، تو مجھ پر ہے، کا ظاہری امی، میری ماں کی پیٹھ کی طرح. ٹھیک ہے، تو اس سے وہ جو ہے وہ اسے ظہار کرنا کہتے تھے اور اس سے پھر وہ عورت جو ہے اس پہ حرام ہو جایا کرتی تھی. تو یہ ظہار کہلاتا تھا. حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خاوند نے ان کے ساتھ ظہار کر لیا. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی ہیں اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ میرے خاوند نے مجھ سے ظہار کر لیا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جو تفاسیر مختلف ہیں اس میں روایات میں الفاظ آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو کہ تم اس پر حرام ہو گئی ہو، یا آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں کوئی واضح احکام جو ہیں وہ نازل نہیں ہوئے، یا آپ سے خاموش رہے. اس پہ انہوں نے پھر جب آپ نے کہا کہ تم اس پر حرام ہو گئی ہو اس کے سامنے رکھے تو انہوں نے پھر آپ سے اس بات بحث کی ہے کہ ان کا بنے گا کیا، بوڑھے ہو چکے ہیں، کافی بچے ہیں، بچوں کا کیا بنے گا. اس پہ آپ سب جب خاموش رہے پھر انہوں نے اللہ سے جو ہے وہ کہ اللہ میاں اب تو ہی میرے لیے کچھ کر. تو یہ سارا واقعہ جو تھا اس کا پس منظر ہے، اس پر پھر جو ہے یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً اللہ نے سن لی اس کی بات جو ہے جھگڑتی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپنے زوج کے بارے میں، اپنے خامند کے بارے میں، اور اللہ سے شکایت کرتی ہے. پھر اس کے بعد آگے الفاظ جو ہیں وہ آئے تھے کہ الذین یظاہرون منکم. اب ظاہرہ یظاہر سے کہ جمع کا صیغہ ہو گیا یظاہرون. الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو ظہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی عورتوں کے ساتھ. تو سن لیں کہ ما ہن امہاتہم، یہ ہم کر چکے ہیں، جملہ اس میں کو منفی بنایا تھا، اس وقت میں نے آپ کو جملہ کروایا تھا، آج وہ ہمیں اس میں کام آ رہا ہے کہ ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں. یعنی اس طرح کہہ دینے سے ماں نہیں بن جاتی. ان امہاتہم الا کمبینیشن، نہیں ہے ان کی مائیں مگر اللائی، اللتی کا جمع اللائی ولدنا ہو، جنہوں نے ان کو جنا. ان کی مائیں تو صرف وہ ہیں جو جنہوں نے ان کو پیدا کیا، جنہوں نے ان کو جنم دیا. تو خولہ بنت ثعلبہ کا ایک مقام ہے خاص طور پہ اس اعتبار سے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ سرداران قریش کے ساتھ گزر رہے تھے کہیں سے، تو ایک بوڑھی عورت نے انہیں آواز دی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے ہیں اور کافی دیر تک ان کی بات جو ہے وہ سر جھکا کر سنتے رہے. اور وہ سرداران قریش جو ہے وہ کھڑے رہے. جب کافی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس واپس لوٹے تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے ایک بڑھیا کے لیے ہمیں اتنی دیر تک روکے رکھا. تو آپ نے فرمایا کہ تم جانتے نہیں وہ کون تھی.
وہ عورت تھی جن کی آواز اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان میں سنی تھی. حضرت خولہ بنت ثعلبہ تھی, اور اگر وہ مجھے ساری رات بھی کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا اور صرف نماز کے لیے ان سے اجازت طلب کرتا. تو یہ مقام تھا ان صحابیہ کا, یعنی اس پہ وہ فخر بھی محسوس کرتی تھی کہ فوری طور پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آیات جو ہیں وہ نازل کی ہیں. اور یہ وہ چیزیں تو یظاہرون, یہ اسی باب سے آپ کا سیکھا گیا زہار کرنا. اس کو آپ اس معنی میں لیں گے تو پھر اس مصدر کے معنی میں لیں گے تو زہار کرنا کے معنی میں آئے گا. میں ڈائی کو سامنے رکھ کے صرف نیچے پورے کے پورے الفاظ لکھوں گا. اب آپ کا ایک ذہن بن گیا کہ کہاں پر فا, عین اور لام کلمہ جو ہے آتا ہے. ہاں جی, مادہ ہے میرے پاس اگلا نون فا قاف. نافقہ, یونافقو, نافقہ یونافقو, منافقتن یا نفاقن. نفاق فرض میں بات سمجھ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, منافق ہونا. گردان بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کر لیں گے نافقہ سے اور یونافقو سے. اسی سے لفظ منافق بھی نکلا ہے, اسی سے وہ لفظ بنتا ہے. ٹھیک ہے, نفاق کرنے والا, منافقت کرنے والا, منافق. تو وہ منافق ہوا, اس کی عربی کیا ہوگی؟ اب دیکھیں, لازمی نہیں ہے کہ آپ کو اس میں وہ ملے مشارکتی, بہرحال ایک اس باب کی خصوصیت وہ ہے. ٹھیک ہے, وہ منافق ہوا, نافقہ. زید منافق ہو گیا, نافقہ زید. ٹھیک, حنزلہ منافق ہو گیا, نافقہ حنزلہ. تو زید پہ میں نے دو پیش پڑھی کیونکہ وہ منصرف اسم ہے. حنزلہ, اسامہ, طلحہ, یہ سارے کے سارے غیر منصرف اسم ہے, اس لیے سنگل حرکت آپ دیکھ رہے ہیں. نافقہ حنزلہ, حنزلہ منافق ہو گیا. حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ایک مرتبہ عجیب سی کیفیت میں گھر سے باہر نکلے اور ان کی زبان پر الفاظ تھے کہ نافقہ حنزلہ, نافقہ حنزلہ, نافقہ حنزلہ. حنزلہ تو منافق ہو گیا, حنزلہ تو منافق ہو گیا, حنزلہ تو منافق. حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا اور پوچھا, حنزلہ کیا بات ہے, یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو ذرا غور سے سنیے گا جو انہوں نے الفاظ کہے. انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہوتے ہیں, تو ایمان کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. لیکن جو ہی اپنے گھر آتے ہیں, اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں, تو کیفیت وہ نہیں رہتی. فرمایا یہ نفاق نہیں تو اور کیا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے اس کیفیت کو نفاق سمجھا, یعنی کیفیت کا بدل جانا. انہوں نے کہا یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے. آپ کی ساتھ ہوتے ہیں تو ایمان کا لیول اور ٹاپ پہ ہوتا ہے, جو اپنے گھر بیوی بچوں میں کاروبار میں آتے ہیں تو لیول جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے. یہ منافقت نہیں تو اور کیا. حضرت بکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کے پاس چلتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. حضور سے پوچھا جا کر دونوں نے, تو آپ سے فرمایا کہ نہیں یہ نفاق نہیں ہے. اگر تمہاری وہ کیفیت جو میری مجلس میں ہوتی ہے ہر وقت رہے تو فرشتے تمہارے سے تمہارے بستروں پر مسافر کریں. یہ کیفیت تو گاہے گاہے حاصل ہوتی ہے. بہرحال صرف کنسرن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحابہ کا کنسرن, یعنی اس کیفیت کو انہوں نے نفاق سمجھا, منافقت سمجھا. اس لیے کہ یہ نفاق جو ہے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایمان کا اپوزٹ ہے. اسلام کا اپوزٹ کفر ہے. ٹھیک, یعنی آپ نے زبان سے اقرار کیا, آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. آپ نے زبان سے اقرار نہیں کیا, آپ کافر. آپ نے زبان سے تو اقرار کر لیا, دل سے تسلیم نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ نفاق ہے, یہ منافقت ہے.
زبان سے بھی اقرار کر لیا اور دل سے بھی مان لیا، یہ ایمان ہے۔ اب اسلام اور کفر اس کا تو پتہ چل جائے گا کیونکہ یہ زبان سے، لیکن ایمان اور نفاق اس کا پتہ چل سکتا ہے؟ اس کا نہیں پتہ چل سکتا، اس لیے کہ یہ دل کی باتیں ہیں۔ دل آپ کا میرا کسی نے دیکھا، اور چونکہ دل کا معاملہ ہے اس حوالے سے ذہن میں رکھیے گا، اور یہ صحابہ کا کنسرن، ابھی میں آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ایک بیان کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حفاظت فرمائی تھی، حملہ کیا تھا یہودیوں نے، منافقین نے ان پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی تھی، اس پہ خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حذیفہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ فلاں شخص تھا، فلاں شخص تھا، فلاں شخص تھا، اور فرمایا تھا کہ دیکھو یہ میرا راز ہے، تم نے بتانا نہیں اسے، تاکہ ظاہر بات ہے کلمہ تو پڑے ہوئے تھے وہ لوگ، لیکن دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اس لیے آپ اب سورۃ المنافقون کے الفاظ بھی وہ ساتھ جوڑے نا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ بھی گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ منافق جھوٹے ہیں، حالانکہ کہہ تو وہ یہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، زبان سے تو وہ یہ ادا کر رہے ہیں الفاظ، لیکن اصل چیز کیا ہے، ان کے دل میں آپ کا اللہ کا رسول ہونا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، پکا نہیں ہے، لہٰذا وہ جھوٹے۔ ٹھیک، اب حضرت حذیفہ کو ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ دیکھو یہ میرا راز ہے، تم نے کسی کے سامنے اس کو بیان نہیں کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بڑی اس میں رہتے تھے، اور ایک مرتبہ انہوں نے حضرت حذیفہ کو پکڑ لیا اور کہا کہ حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ میرا نام تو اس لسٹ میں شامل نہیں ہے۔ اب نفاق اصل میں بیماری ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کو ان کی بیماری میں مزید بڑھا دیا۔ ایک بیماری دل کی بیماری ہے جو شروع ہوتی ہے۔ اب پریشانی، کنسرن صحابہ کا وہ حضرت حنظلہ کے حوالے سے آپ کے سامنے آ گیا، اس لیے فرمایا نا کہ نفاق وہ بیماری ہے کہ ما خافہ، خافہ یا خافو ڈرنا، ما خافہ الا مؤمنون، کہ اس سے مومن ہی ڈرتا ہے، وما امنہ الا منافق، اور اس سے بے خوف کون رہتا ہے؟ منافق۔ جس کے پاس کچھ پونجی ہے، مال ہے، اسی ڈر رہے گا کہ یہ مال مجھ سے چھن نہ جائے۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ چاہے دروازے کھلا چھوڑ کے سوئے، اسے کس بات کی فکر ہے؟ تو جن کے پاس ایمان ہے انہیں فکر ہے کہ کہیں یہ نفاق ہمارے اندر تو نہیں پیدا ہو رہا۔ جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اسے کس بات کی فکر ہوگی؟ لیکن ذہن رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین کی علامات بتائی ہیں، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ آیت المنافقی ثلاثن، منافق کی 3 نشانیاں، اذا حدث کذب، حدث یحدث آ گیا، ٹھیک ہے، بات کرنا، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھائی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے، اذا وعدہ، جب وعدہ کرتا ہے، اخلفا، تو اس کی خلاف کرتا ہے، یعنی وہ وعدہ پورا نہیں کرتا۔ ٹھیک، اور وہ امانت والے عربی میں نے اس لیے نہیں بولی کہ اس میں جو ورڈ ہے وہ ابھی آپ کے گرامر کے اعتبار سے نہیں آ رہا۔ اذا اؤتمن خانہ، جب امانت رکھائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، خانہ آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے کالا کے وزن پہ خانہ، خیانت کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے 4 علامات بیان کی ہیں کہ اذا خاصم، باب فالا، اذا خاصم، جب جھگڑتا ہے، فجر، پھٹ پڑتا ہے، یعنی گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ جس میں اس میں سے جو علامت ہوگی وہ اس درجے کا منافق ہے۔ ایک ہے تو آج کی زبان میں ہم سمجھ سکتے ہیں 25% منافق ہے، 2 ہیں تو 50%، 3 ہے 75%، 4 ہے
100% منافق. لیکن بات پھر وہی ہے کہ یہ دل کی کیفیت ہے. میں آپ ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے. اس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک اور ہمیں ان کے قول سے ایک ہدایت ملتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کے 3 گروہ تھے: مومن، کافر، منافق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 گروہ رہ گئے: مومن اور کافر. منافق ختم ہو گئے؟ ختم تو نہیں ہوئے نا، زیادہ ہو گئے تھے. آپ کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے. منافق ہیں لیکن اب آپ کو حق نہیں ہے کسی کو منافق کہنے کا. ہاں آپ اپنا جائزہ لیں. بالکل اسی طرح جس طرح یہ بات میری سمجھ میں آئی تھی. مرتبہ میں ایک ہاسپٹل میں گیا تو وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ اکثر بیماریوں کے حوالے سے بڑے بڑے چارٹ انہوں نے لکھے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی عمر 30 سال سے زائد ہے اور آپ میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے تو آپ کو یہ ہے. میں اپنے دوست کے ساتھ گیا تھا تو ویسے نظر پڑی اچانک چارٹ پہ تو میں نے اپنا جو ہے وہ جائزہ لینا شروع کر دیا کہ ہاں عمر 30 سال سے زائد ہو چکی ہے اور یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے تو آپ کو یہ ہے. تو مجھے اس وقت بھی یہ صحیح سمجھ میں آئی کہ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ہم اس وقت اپنا جائزہ لیتے ہیں، لیکن جب نفاق کی بات ہوتی ہے تو ہم دوسروں کا جائزہ لینا شروع کر دیتے ہیں. یعنی بھی حدیث سن کے ہم اپنا جائزہ نہیں لیں گے کہ ہم میں یہ علامات جو ہیں وہ کس درجے میں پائی جاتی ہیں. اور یقین مانیے اگر ایمانداری سے ہم جائزہ لیں تو اس میں سے کوئی نہ کوئی علامت ہمارے اندر ضرور موجود ہے. ہو سکتا ہے 1 ہو سکتا ہے 2 ہو سکتا ہے 3 ہو. بلکہ ایک میرے اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے فجر کی نماز کی عادت نہیں تھی ان کی، تو انہوں نے فجر کی نماز پڑھنی شروع کر دی وہ حدیث سن کے جس میں آپ نے فرمایا کہ منافق پر فجر اور عشاء کی نماز بڑی بھاری ہوتی ہے. انہوں نے نماز باقاعدہ پڑھنی شروع کر دی کہ کم از کم اس کیٹیگری میں سے تو نکلیں باہر. تو یہ علامات اپنا جائزہ لیں، اس میں اگر کمی محسوس ہوتی ہے تو اس کو دور کریں. بہرحال میں اور آپ منافق کسی کو نہیں کہہ سکتے، دھیان میں رکھیے گا. یہ بہت اہم بات ہے. ہم عام طور پہ ذرا سی بات کسی میں دیکھی تو فوری طور پہ اس پہ فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ فلاں تو بڑھائی منافق. میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب ہے. یعنی ہاں ہم کسی کے دل کا حال نہیں جانتے. ہاں ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو آپ کا مخاطب ہے اس سے وہ حرکت سرزد ہو رہی ہو. اس لیے پھر علماء جو ہیں اس میں نفاق کی 2 موٹی اقسام کرتے ہیں کہ ایک اعتقادی نفاق ہے عقیدے کے اعتبار سے کہ انسان سے صرف دھوکہ دینے کے لیے جو اسلام کا لبادہ اس نے اوڑھا اور وہ آ گیا، اور ایک ہے عملی نفاق. ہے وہ مومن لیکن اس کا عمل جو ہے منافقوں کی طرح ہے. پھر یہ ڈیٹیلز ہیں. بہرحال سادہ سادہ باتیں ہیں. ہدایت ہمارے سامنے ہے، بات پھر وہ چلی جائے گی. بہرحال صحابہ کا کنسرن میں بات شروع ہوئی تھی کہ انہیں اتنی پریشانی ہوتی تھی کہ ذرا سی کیفیت بدلی تو انہوں نے اس کو نفاق سمجھا، اور ہم علامتیں پوری کی پوری اپنے اندر لیے پھرتے ہیں اور اپنے آپ کو تندرست اور صحت مند سمجھ رہے ہوتے ہیں. قاف تا لام مادہ لے لیں تو بن جائے گا آپ کا قاتلا یقاتلو. قاتلا یقاتلو مقاتلتن یا قتالن. قتال فوری طور پہ آپ سامنے آ جائے گا. کاف تا لام مادہ جب آپ نصرہ سے استعمال ہوتا ہے قاتلا یقتلو تو اس کے معنی ہوتے ہیں قتل کرنا، ٹھیک ہے. اور جب یہ باب مفعلہ میں استعمال ہوگا قاتلا یقاتلو تو اس کے معنی ہوں گے لڑنا، جنگ کرنا، لڑائی کرنا. جنگ کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے قاتلا یقاتلو، ٹھیک ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ. اللہ تو ان سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. یقاتلون فی سبیلہ، اور کس صورت میں؟ صفن، صفیں باندھے ہوئے. کانہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، بڑی مضبوط جو ہے وہ مربوط قسم کی دیوار. تو قاتلا یقاتلو قتالن، جنگ کرنا کے معنی میں. اب آ جائیں تھوڑا سا، یہ سارے جو میں نے ایگزامپلس دی تھی آپ کو، یہ صحیح افعال کی ایگزامپلس دی تھی، اور بھی بے شمار ایگزامپلس آپ کو مل جائیں گی قرآن مجید سے. تو اس سٹیج میں صرف آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ جی یہ مادہ ہے اور یہ باب ہے. کام آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ مادہ اور باب دینے کے بعد اس کا ماضی مضارع کا صیغہ بنانا ہے
ٹھیک ہے. اور باقی گردانیں الحمدللہ آپ کو آتی ہیں, کچھ خصوصیات آپ کے سامنے ہوں گی, تو انشاءاللہ تعالی یہ سیکھنے والی بات اسی طرح چلے گی. بات آپ کے ایک ساتھی کی واقعی بڑی اچھی تھی کہ اگرچہ یہ آسان ہے لیکن اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ ہم اسے 3 ماہ میں مکمل کر لیں. ٹھیک ہے, کام واقعی یہ چاہتا ہے, وقت چاہتا ہے, کیونکہ ایک دن کے لیکچر میں آپ کو صرف کانسیپٹ ہی دے سکتا ہوں, کچھ ایگزامپلس کرا سکتا ہوں. باقی ظاہر بات ہے جب اسے باقاعدہ آپ ایک سلیبس کے طور پہ پڑھیں گے اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ہم نے کرنا ہے, پھر اس کا ایگزام بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی, سب چیزیں ساتھ ہوں گی, تو پھر انشاءاللہ تعالی باقی پھر آپ کی محنت ہے. میں آپ کے سامنے موجود ہوں اللہ تعالیٰ کی نعمت بیان کرنے کے لیے, خاص طور پہ کہ باقاعدہ کوئی اس قسم کا وہ طریقہ کار میں نے اختیار نہیں کیا جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اس میں پورا سالوں چاہیے, اس میں یہ ہو وہ ہو, سب چیزیں. یہ خاص اللہ کا فضل ہے آپ کہہ لیں. لیکن اس کے علاوہ بھی ایگزامپلس بہت ساری ملتی ہیں. میرے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے صرف ایک کلاس ہی پڑھی ہے اور ایک کلاس پڑھنے کے بعد اگلی کلاس میں وہ پڑھانے کے لیے سامنے آ گئے. ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں. تو اللہ سے بات صرف ہے طلب کرنے کی, مانگے. دنیاوی طور پر تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں, اپنے آپ کو کبھی پیچھے نہیں سمجھتے, ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں. بلکہ آپ کے سامنے جب بات ہوئی تھی صاحب کے ساتھ, تو میں اکثر اپنے ایک دوست کا وہ واقعہ میرے ذہن میں آیا تھا. وہ اپنے کسی بزنس ڈیل کے لیے کسی صاحب کے پاس گئے تھے اور اپنی پروڈکٹ کے حوالے سے وہ ایسی باریکیاں ان کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ میں حیران ہو رہا تھا. یعنی اس کی بالکل وہ جو را میٹیریل تک وہاں تک پہنچے ہوئے تھے. تو میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ یہ جو الفاظ کا را میٹیریل ہے, یعنی وہ 3 حروف پر مشتمل مادہ, اس تک پہنچنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. لیکن اصل بات وہی ہے آپ کی اپنی انٹرسٹ کی اور آپ کی انوالومنٹ کی, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس میں ہم گھسیں گے تو ہمیں کچھ حاصل ہوگا. اس میں گھسیں گے کیا حاصل ہوگا؟ بظاہر, مطلب یہ بظاہر والی بات باقی بالکل ٹھیک ہے. بظاہر آپ کو کچھ نہیں لگتا لیکن حقیقتاً بہت کچھ حاصل ہوتا ہے. تو یہ کم کبھی تصور کریں کہ اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں جنہیں اللہ کے کلام کی زبان جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. پہلی بات تو اس لیول پہ ہے کہ کتنوں کو اللہ کا کلام پڑھنا آتا ہے. سمجھ تو بہت دور کی بات ہے, پڑھنا کتنوں کو آتا ہے. الحمدللہ آپ کو پڑھنا آتا ہے, صحیح پڑھنا آتا ہے, تو آپ خوش قسمت لوگ ہیں. پھر اس سے آگے آئیں کہ وہ سمجھ کتنوں کو آتا ہے. بہت کم پرسنٹیج ہے, یقین مانیے بہت کم پرسنٹیج ہے. اگر آپ کچھ سمجھ میں آنے لگ گیا ہے, کچھ آپ صورتیں کچھ سمجھ میں آنے لگی, اور آپ نے ایک چیز محسوس کی ہوگی کہ وہ صورت سمجھنے کے بعد جب آپ اسے سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اس کا اور ہی لطف ہوتا ہے. اور وہ ایکسپریشن, اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایکسپریشن جو ہے وہ عرب کی زبان سے آپ کو اس سے ہی ملے گا. آپ کو نان عرب جو ہے وہ کبھی بھی وہی آیات پڑھتے ہوئے وہ ایکسپریشن نہیں دے سکتا جو ایک عرب دیتا ہے. اس کی زبان, اس کی آواز کا اتار چڑھاؤ, یہ سب چیزیں جو بیان کرتے ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے, کس انداز میں ہو رہی ہے, کس ماحول میں ہو رہی ہے. تو یہ وہ چیزیں یہ حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے بھی امید ہے کہ بہتری ہے. تو اصل بات وہی ہے کہ وہ جو کسی نے کہا تھا نا کہ اسلام پروڈکٹ نمبر 1 ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اسے پھیلانے والے, اس کے سیلز مین جو ہیں وہ کمزور ہیں. باقی پروڈکٹس ساری 2 نمبر ہیں, لیکن اسے پھیلانے والے جو ہے 2 نمبر اس سینس میں, اس کے مقابلے میں 2 نمبر. ویسے تو ظاہر بات ہے وہ بھی 1 نمبر ہو سکتی ہیں, لیکن اس کو پھیلانے والے, اس کو پہنچانے والے جو ہیں وہ اس کے لیے دن رات کھپا رہے ہیں. اگر اس اسلام کے, اس کلام کو پھیلانے کے لیے ہم ایسے ہی ایفرٹس کریں گے تو کیوں نہیں یہ پھیلے گا, انشاءاللہ تعالیٰ پھیلے گا. تو اپنے آپ کو پیش کریں اللہ کے سامنے, اللہ کے سامنے پیش کریں. اللہ نے آپ کو اگر چن لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی. تو اب مادے کچھ کر لیتے ہیں غیر سی افعال کے. مادہ میرے پاس پہلا ہے حمزہ خا زال. آخذا یؤاخذو, آخذا یؤاخذو. یہاں پر کرسی آ جائے گی, واو کی کرسی, ٹھیک ہے, حمزہ کے لیے پیچھے پیش ہے, اکثر جگہ پہ میں نے لکھی نہیں تاکہ مادہ اپنی جگہ پر ہے. آخذا یؤاخذو مؤاخذہ فوری طور پہ سمجھ میں آ جائے گا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ, لو اگر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ,
اگر اللہ لوگوں کا مواخذہ کرتا، لوگوں کی گرفت فرماتا بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، تو ما ترک علیہا من دابۃ، تو وہ زمین پر ایک بھی جاندار نہ چھوڑتا. یہ تو اس کی غفوری ہے، رحیمی ہے کہ وہ یؤخرہم، اخر یؤخر، تاخیر کرنا، ڈھیل دینا، مہلت دینا، وہ انہیں مہلت دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو آخذ یؤاخذ، مؤاخذہ، مؤاخذہ کرنا، گرفت کرنا، پکڑ کرنا. پھر اس کے بعد مادہ آپ لیں ہا جیم جیم، یہ آپ کا محموز تھا. اسی پیٹرن کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ایگزامپلز میں دوں گا، سارے غیر سے افعال کرنے ممکن بھی نہیں ہے. ہا جیم جیم، ہا جاجا، یو حاججو، ہا جاجا یو حاججو، مصدر کے چکر میں نہ پڑے. ہاں جی، اب دیکھیں یہ مضاف ہے اور مضاف میں ہم دونوں حروف کو مرج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں دوسرے حرف کو کہ اگر وہ حرکت والا ہے تو مرج ہو جاتا ہے. بس مرج کرنے کے لیے اس سے پچھلے والے کو ہمیں ساکن کرنا ہے، اور اس کو ساکن کرنے کے دو صورتیں ہیں، یا تو اس کی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دیں اگر پچھلا ساکن ہے. اگر پچھلا ساکن نہیں ہے تو اس کی حرکت کو زبردستی ہٹا کر دونوں کو مرج کر دیں. اب پچھلا ہم ساکن نہیں کہہ سکتے، وہ الف ہے اصل میں، ساکن علامت سکون نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم زبردستی ہٹائیں گے حرکت، تو یہ آپ کا بن جائے گا پہلی سٹیج پر حاجہ، یحاجو، اور پھر جیم کو مرج کر دیں گے، ایک دفعہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا حاجہ یحاجو. اور پھر یہاں ایک تجوید کے اعتبار سے ایک پوائنٹ جو ہے وہ نوٹ کر دیجئے کہ جب الف کے بعد کوئی حرف شد والا آ جاتا ہے، ٹھیک، تو یہاں پر آپ کو موٹی مد لکھی ملتی ہے. اس کو ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں، حاجہ یحاجو، یہ تجوید کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، گرامر کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ گرامر وہیں تک کی تھی، صرف حاجہ یحاجو. اس کے معنی ہوتا ہے باہم ایک دوسرے کے ساتھ دلیل بازی کرنا، فلاں دلیل دے رہا ہے، فلاں اس کے مقابلے میں دلیل دے رہا ہے، اس طریقے سے. یہ جو ہے یہ حاجہ ہے. اس نے جھگڑا کیا یا دلیل بازی کی، حاجہ. اس نے ابراہیم سے دلیل بازی کی، حاجہ ابراہیم. ٹھیک ہے، الم تر الی الذی حاجہ ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے نہیں دیکھا، غور نہیں کیا اس شخص کی حالت پہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں یہ دلیل بازی کی. وہی سارا واقعہ آپ کے سامنے آئے گا کہ جی کون ہے رب، کون ہے ان کا، جی رب میرا وہ ہے، یہ ساری ڈیٹیل. اب ٹائم نہیں ہے ان کو بیان کرنے کا، تو وہاں اشارہ جو ہے اس طرف ہے. اس کے بعد یہ مثال آپ کے سامنے آئے گا. مثال میں مثال واوی، مثال یائی. مثال واوی میں شاید آپ کے پاس مادہ جو ہے نوٹس میں دیا ہوا ہے، واو این دال، وہی ملے گا آپ کو. وعدہ یواعدو، وعدہ یواعدو، اس کے معنی بھی جو ہے وعدہ کرنا کے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرنا ہے. ہم نے وعدہ کیا، وعدہ سے لائیں جب وہ تکلم کسی پہ آ جائیں. وعدہ، وعدہ، وعدو، وعدت، وعدتا، وعدنا، وعدتا، وعدتما، وعدتم، وعدتی، وعدتما، وعدتنا، وعدتو، وعدنا. اور اللہ تعالیٰ کا فرمایا کہ ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، وعدنا موسیٰ. ٹھیک ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا، کہہ لیں وہ 40 راتوں کا جو وعدہ لیا تھا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ سے جو پوری ایک سیٹنگ ہوئی ہے 40 دنوں کی، تو وہاں پر اشارہ ہے وعدنا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا باب مفعلہ سے استعمال ہوا. اس کے بعد آئیں اجوف کی طرف.
ہاں جی اجوہ میں آپ کو اجوہ واوی آپ دیکھیں وہ ملے گا آپ کو را واو دال. ٹھیک ہے تو وہ آپ کا بن جائے گا راودا یراودو. راودا یراودو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو بدنیتی سے بہکانا یا پھسلانا. ٹھیک راودا گردان ہو جائے گی, یراودو گردان ہو جائے گی. سمپل میں سیغہ بولتا ہوں, آپ مجھے سیغہ بتا دیں کون سا ہے. واحد مؤنث غائب کا سیغہ بتا دیں مضارع میں, فعل مضارع میں واحد مؤنث غائب کا سیغہ. یراودو اسی کے نیچے ہے وہ تراودو. سو یوسف میں الفاظ ملتے ہیں یہ کہ وقال نسوۃ فی المدینۃ, اور کہنے لگی کچھ عورتیں شہر میں, امرأۃ العزیز تراود فتاہا, وہ اپنے غلام کو پھسلاتی ہے, بدنیتی سے بہکاتی ہے, ان نفسی ہی اس کی نفس کی حفاظت سے. ٹھیک ہے اور وہاں پورے اس واقعے میں آپ کو راودا ماضی کا سیغہ بھی جو مل جائے گا. کوشش کیجیے گا اس خاص طور پہ اس حصے میں جا کر آج ہوم ورک کے طور پہ لے لیں. وہاں دیکھیے گا کہ راودت, جہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا نا جب وہ دونوں دوڑے ہیں دروازے کی طرف تو خامد اس کا دروازے پر تھا, تو اس پہ فوری طور پہ اس عورت نے جو پینترا بدلا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام حیران ہو کے کہا ہے کہ ہیا راودتنی. راودا سے آپ آئیں, راودا راودا راودو راودت, ہیا راودتنی, یہ مجھے پھسلا رہی تھی, یہ مجھے وہاں ماضی کا سیغہ بھی استعمال ہوا ہے. تو مضارع بھی آپ کو وہاں پہ اس حصے میں آپ خاص طور پہ اس مادے کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن ناقص کی طرف آئیں اور پھر اس کے بعد اس کو ختم کرتے ہیں. ناقص میں میرے پاس مادہ ہے ناقص یائی اور واوی کے اعتبار سے. واو میں آتا ہوں آپ کے سامنے, بلکہ یا میں لے لیں نون دال اور یا. نادا یا ینادیو ندا ان, اس مصدر میں آپ کو اس کے معنی سمجھ میں آ جائیں گے. ندا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آواز دینا, پکارنا. ٹھیک ہے اب ناقص سے قواعد اپلائی ہوں گے تو نادا یا سے کیا بن جائے گا؟ یہ آپ کا بن جائے گا نادا. نادا اور یہاں پر پیچھے پیچھے زیر ہو تو یہ ینادی, یا ساکن ہو جاتی ہے. نادا ینادی ندان پکارنا. اس نے پکارا, اس نے ندا دی, نادا. اس نے اپنے رب کو پکارا, نادا. اس نے اپنے, اب دیکھیں اس اور اپنے اس کے ساتھ جوڑے تھرڈ پرسن, نادا ربہ. ٹھیک ہے اب اسی فعل کا مصدر حالت قسم میں آ جائے نداءن, ٹھیک تو کیا معنی ہوں گے؟ یہ مفعول مطلق کے طور پہ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے اور پھر آگے اس کی صفت آگے آ رہی ہے خفیًا. کس کے بارے میں الفاظ ہیں؟ ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیہ. جب اس نے پکارا اپنے رب کو, ایسے پکارنا چپکے سے جیسے پکارا جاتا ہے. ٹھیک ہے آگے پھر الفاظ ہیں قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں, کبھی ان کو اگر محسوس کریں, وہ اے میرے رب میں تجھے کبھی پکار کر نامراد نہیں ہوا, جب بھی میں نے تجھ سے مانگا. یہ تعلق اگر رب کے ساتھ بن جائے کسی درجے میں, ظاہر ہے وہ تو انبیاء تھے, رسول تھے, لیکن بندے کے لیے بھی ایک تعلق یہ بنایا جا سکتا ہے. اولیاء اللہ بھی گزرے ہیں اس دور میں, کوئی ایسی ناممکن بات نہیں ہے, رب کے ساتھ تعلق بنایا جا سکتا ہے. مزید فی ابواب کا ماضی مجہول مضارع مجہول, ایک ایک ایگزامپل اس کی دیکھ لیتے ہیں. اسی مادے کو سامنے رکھتے ہیں, اس سے ماضی مجہول بنا لیتے ہیں. ماضی کا سیغہ میرے پاس ہے نادا یا. اسٹیپس اپلائی کریں. اسٹیپ نمبر 1, آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے. کیا بن جائے گا یہ آپ کا؟ نادا یا. اسٹیپ نمبر 2, اس سے پچھلے کو چھوڑنا نہیں ہے. اسے کیا دینی ہے؟ زیر. زیر دے دیں.
اسٹیپ نمبر 3، باقی جو حرکت والے حروف ہیں ان کو پیش دے دینی ہے. ٹھیک ہے، پڑھ کے دکھائیں. نہیں پڑھا جا رہا نا؟ کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ اس لیے کہ پیش کے بعد الف آ رہا ہے. پیش کے الف سے کوئی بنتی ہے، کوئی مناسبت ہے؟ کوئی مناسبت نہیں ہے. لہذا پھر اس الف کو تبدیل کیا جائے گا اور اس حرکت کے موافق وہ بن جائے گا آپ کا نودیہ. نادا اس نے پکارا، نودیہ اسے پکارا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے پکارا جائے. اذا کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف لپکو. حاسبہ یحاسب، محاسبہ معنی فوراً صاحب کے سامنے آ گیا، محاسبہ کرنا. یا حسابن، اس وزن پہ بھی آتا ہے حساب لینا. ٹھیک، مضارع مجہول ہم بناتے ہیں. پہلا سٹیپ آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے، یحاسب نہیں چھیڑا. دوسرا سٹیپ اس سے پچھلے کو چھوڑنا نہیں ہے، اسے کیا دینی حرکت؟ زبر. تیسرا سٹیپ علامت مضارع کو پیش دینی ہے، پہلے ہی ہے لیکن ہم پھر بھی دے دیتے ہیں، اور باقی حروف کو ویسے ہی رہنے دینا. یحاسب، یحاسب وہ محاسبہ کرتا ہے، کیا کرے گا؟ اور یحاسب اس کا محاسبہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. ٹھیک ہے، وہ حساب لیتا ہے، اس کا حساب لیا جائے گا. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، پس جسے اس کی کتاب، اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا. فسوف یحاسب حسابا یسیرا، آگے آپ دیکھیں گے وہ مصدر استعمال ہو رہا ہے اس کا، حسابا یسیرا، تو اس کا آسان حساب لیا جائے گا. لیکن کس کا؟ جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. تبھی وہ کہے گا نا فیقول ہاؤ مقرؤ کتابیہ، پڑھو میری کتاب. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب سے ملاقات کر کے رہوں گا، یعنی مجھے میرا حساب مل کر رہے گا. فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. تو فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا. اور حساب یسیرہ سے کیا مراد ہے؟ وہ حدیث میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یسوع دعا مانگا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسان حساب سے مراد کیا؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ بندے کے نامہ اعمال نامہ جو ہے وہ اس کو جب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس پہ نظر ڈالیں گے، اس کی نیکیوں کو اپریشیٹ کریں گے، اس کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو درگزر کریں گے اور اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا. تو یہ آسان حساب ہے. لیکن پھر فرمایا تھا کہ جس کا حساب لے لیا گیا، جس کا حساب شروع ہو گیا، اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ یہ کیوں کیا، فقط ہلاک، وہ تو ہلاک ہو گیا، وہ کوئی جواب نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا لازم مانگتے رہا کریں. اس لیے یہ دعا بڑی مشہور دعا ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.